بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إسباغ الوضوء؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الصلاة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فغسل يديه ثم استنثر ومضمض وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم نضح تحت ثوبه فقال: هذا إسباغ الوضوء. مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، روایت اس میں ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، ما اسباغ الوضوء؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسباغ وضو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب ہوا. راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے قریب وقت میں پانی منگوایا اور وضو اس طرح کر کے دکھایا کہ پہلے دونوں ہاتھ 3 بار گٹھوں تک دوہے، کلائی تک دوہے، پھر 3 بار کلی کی، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر استنثرا، جھاڑا زور سے، اور 3 بار چہرہ دھویا کوہنیوں سمیت، اور دونوں ہاتھ 3 بار حدیث میں ڈبل ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ 3 بار، 1.5 ادھر تو 1.5 ادھر، 3 بار یہ کوہنی سمیت، 3 بار یہ، پھر 1 بار سر کا مسح کیا، اور دونوں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دوہے، پھر زیر جامہ پانی کا چھڑکاؤ کیا اور فرمایا: ھذا اسباغ الوضو. یہ اسباغ وضو، اسباغ کا ترجمہ عرض کیا ہے کامل، یہ ہے مکمل وضو. یہاں شروع رمضان سے یہ بتایا جا رہا ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ سکھایا جا رہا ہے، لیکن حالانکہ سیکھنا سکھانا دین اسلام کا اہم ترین حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اہم ترین حصہ شعبہ ہے. معلم کائنات، یعلمہ الذی بعث فیکم رسولا، تم میں بھیجا ہے رسول جو سکھایا، جو سکھانے والا ہے. سیکھنا سکھانا من المہد الی اللحد، ہمیشہ ایک مسلمان کو سیکھنے والا بننا چاہیے. طالب علم بننا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. زندگی سیکھنے کے نام ہے، سیکھنے کا نام ہے. جیسے یہ تبلیغی حضرات بھی کہتے ہیں، بڑے سے بڑے علامہ بھی ہو
تو بھی جا کر کہتا ہے بھائی ہم تو سیکھنے کے لیے آئے، بھائی ہم تو سیکھنے کے لیے آئے۔ تو دین سیکھنے سکھانے کا نام ہے، اور طالب علم بننا اعزاز ہے۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے چند قدم چلا۔ فرشتوں آسمانوں سے لے کر سمندر کی مچھلیوں تک، بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ویسے حدیث تو ہے ہی آگے، دوسری حدیثیں، جو دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے 100 رکعت نفل پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور عمل بھی کرے، سبحان اللہ، تو پھر تو نورن علی نور۔ اور وہ مسئلہ بھی ایسا کہ ہمارے روزمرہ کی ضرورت ہو۔ یہاں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ بھئی نماز بہت پیارا وظیفہ ہے، نماز بہت پیاری عبادت ہے، جس کو اس کی روح مل گئی بس وہ کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ مومن جس کو نماز کا ذوق مل گیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے ذوق نماز، ذوق عبادت، سجدے کا لطف۔ اور یہ تو نماز بہت پیارا وظیفہ، لیکن اس نماز کو یہ سیکھنے کا عمل ہے۔ دوسری بات بتائی گئی، پہلی بات وہ، یہ دوسری بات کہ یہ سیکھنے کا عمل ہے، کیونکہ یہ روزانہ ہے۔ یہ بھی عرض کر دیا گیا، رسول نے ممبر پر چڑھ کر نماز سکھائی۔ دوسرا، تیسری بات یہ بھی بتائی گئی کہ بھائی نماز کا حق ہے، جس سے کچھ لینا ہے اس کا حق اور ذمہ داری بھی کچھ ادا کرنی ہے۔ نماز سے ہم لینا چاہتے ہیں تو کچھ دینا بھی پڑے گا۔ تو اس پھر تیسری بات یہ سمجھائی گئی تھی کہ اس کے 4 حق ہیں، نماز کے 4، اور وہ حدیث کے حوالے سے۔ پہلا حق ہے پاکی اچھی طرح کرنا، دوسرا حق ہے 5 فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا، گھروں میں اور ادھر اکیلے نماز ہے، مگر جس سے آپ لینا چاہتے ہیں وہ۔ تیسرا حق ہے میں تو ترجمہ ہلکا کر رہا ہوں، توجہ سے نماز پڑھنا، توجہ اور دھیان سے، کہ اعضاء میں بھی سکون ہو، نہیں ہر وقت کھجلی، بالوں سے ادھر، زلف سے ادھر، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں نماز میں۔ تو نماز سکون، اسکنوا فی الصلاۃ، تیسرا حق۔ چوتھا، اللہ اکبر کے اللہ سے والسلام کی میم تک سنت طریقے کے ساتھ ادائیگی۔ اس کتاب میں یہی 4 حق پر یہ پوری نماز بتائی گئی ہے، اور وہ بھی صرف سنت کے ریفرنس سے، مسلکی نہیں، صرف سنت، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو صحابہ نے کوٹ کیا ہے۔ اور اس میں پہلا حصہ بیان ہو رہا پاکی، اور اس پاکی کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تھا استنجا، اور اس کے بارے میں عرض کر دیا، کیونکہ نماز میں خشوع، نماز میں ذوق، اور یہ نماز نورانی اور حفاظت کا ذریعہ تب بنے گی، حدیثیں گزر چکی، جب وضو کامل ہوگا۔ آپ نے جب دیکھ لیا اس باغ وضو کامل ہونا، تیرے روایات ہے، آپ کا وقت نہیں ہے، آپ کی رعایت کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اس باغ وضو، صبح بھی میں دیکھ رہا تھا حدیث کی کتاب میں، الترغیب والترہیب، علامہ منذری، عبد العظیم المنذری المصری الشافعی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، جس کا فجر میں یہاں درس بھی ہوتا ہے۔ اس میں یہ اس باغ وضو کی اتنی احادیث، من توضأ فاحسن
فاحسن الوضوء من توضأ فاسبغ الوضوء. ڈبل جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا. یہ ڈبل کیا ہے؟ کہنا تو اتنا کافی ہے، جس نے وضو کیا. آگے بڑھ جائیے، نہیں، لفظ کیا ہے؟ جس نے وضو کیا. جتنی احادیث آپ دیکھیں وضو اور نماز کی فضیلت کی، آغاز ہی یہی ہو رہا ہے، من توضأ فأتم وضوء، من توضأ ووضع وضوئی، جس نے وضو کیا اور میری طرح وضو کیا، جس نے وضو کیا اور مکمل وضو کیا، جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا. یہ الفاظ حدیث عرض کر رہا ہوں. اس ناچیز نے یہ اسباغ وضو کی احادیث کی تخریج کی، ڈھونڈ نکالا احادیث، اتنی احادیث. سبحان. اور ہم تو صرف وضو کرتے ہیں، پھر اس نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں اور دامن گاڑ کر اٹھتے ہیں. وہی تب دام جولی بھر جاوے گی رحمتوں سے انشاءاللہ جب کچھ تھوڑی محنت بھی ہو. اور وہ سٹارٹ ہے کہاں؟ استنجا سے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس باغ وضو نوجوانوں، خاص نوجوانوں کو نماز کا پہلا حق ہے مکمل پاکی. اور مکمل پاکی کے دو حصے ہیں. ایک حصہ کیا ہے؟ استنجا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وضو. استنجا پر بات کافی حد تک ہو چکی ہے. دو کام کرنے ہیں، دو سے بچنا ہے. بس وضو استنجا مکمل ہو جائے گا. چھینٹیں واپس آنے سے بچنا ہے اور استنجا کے بعد ٹپکنے والے قطرات سے بچنا ہے. اور اس کے لیے دو کام کرنا ہے، کھڑے کھڑے نہیں، بیٹھ کر اطمینان سے استنجا یا نماز سے کچھ 15-20 منٹ پہلے کرنا ہے، پھر ٹشو لے کر جو بھی ہو. تو پہلا کام اس کو کہتے ہیں استبراء. ذرا اطمینان سے قطرات سے پریس کر لیں جو بھی عرض کر دیا گیا ہے. پھر دوسرا پانی کا استعمال فطری نبی کریم سے. اور احتیاطاً ان نوجوانوں کو جن کو زیادہ احساس ہوتا ہے نکلا بھاگے، ان کے لیے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں بھی چھڑکاؤ کر لو، بس یہ علاج. اب چھوڑ دو، جو نکلا سو نکلا، آپ کو اس سے کچھ چھوڑ دو، ورنہ بھاگتے رہے تو یہ بیمار ہو جائے گا. یہ ذہن ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر پاتا ہے. پھر شک کا کوئی علاج نہیں. تو پہلا ہے استنجا. پھر آئے تھے ہم دوسرا حصہ پاکی کا دوسرا، اور یہ بڑا، یہ بھی اہم ہے، وہ ہے وضو. اور اسی کے بارے میں یہاں کہ وضو کامل. تو وضو کامل کے لیے تو ویسے دو کام ہے، ان دو کے بغیر تو وضو کامل ہو ہی نہیں سکتا. ایک وضو کامل، اچھا وضو، مکمل وضو کہ جس کے 4 فرائض ادا ہو. فرائض کے بغیر تو وضو کامل ہی نہیں، کیونکہ ان فرائض کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گنایا ہے. اور یہ بھی آپ اس میں ذرا گھر میں بھی تعلیم کر لیا کریں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو کم از کم یہ آیت بھی تو یاد ہو جائے ایک مسلمان کو کہ وہ پوچھے کوئی اس سے انجانا یار وضو کے 4 کہاں قرآن حدیث میں تو نہیں، تو کم از کم یہ تو بتا سکے. ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کسی کو. ہم پتہ نہیں ہے، مولوی صاحب سے، امام صاحب سے پوچھ لوں گا کہ قرآن میں ہے بھی کہ نہیں. اللہ، تو ہم تو بڑے مفکر بنتے ہیں دنیاوی معاملہ، تو کم از کم بنیادی فرض تو میرے عزیزو وضو کے 4 فرض. اور یہ 4 فرض بڑے اہم ہیں. ان میں گڑبڑ تو وضو گڑبڑ والا. وہ یہی مارکس جب ہے نا فیل، پہلے استنجا میں ہمارے نوجوان فیل پہلے اینٹ ہی ٹیڑھی، آگے تو نماز. اس لیے یہ 4 فرائض، اور یہ 4 فرائض گنائے جا چکے ہیں. چہرہ مکمل دھو لینا،
یہاں پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی اگر داڑھی نہ ہو تو یہ پورا حصہ اس میں شامل ہے، کان کے یہ ظاہر، یہ پورا کان کا یہ لوب، کناروں، یہ پورا ظاہر جو نظر، یہ پچھلا بھی اس میں شامل ہو جائے، یہ دھو لینا، پورا چہرہ دھو لینا۔ اور دھونا بھی کیسا ہے؟ حدیث آپ نے 3 بار دھونا ہے، اور دھونا 3 بار کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ملنا بھی ہے۔ یہ ملنے کا تعامل ہمارا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان تو اسے ماشاءاللہ نزاکت اتنی ہے، چل ٹھیک ہے شہری بچے ہیں آخر، مگر یہ کہ ان فرائض میں تو نزاکت نہیں چلتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ فرض۔ دوسرا، یہ 2 کوہنیوں سمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر یہ دھو لینا، اور 3 بار دھونا ہے، اور 3 بار دھونے میں پھر کیا ہے؟ ملنا بھی ہے۔ سردی میں خاص کر کہ مسامع میں پانی جذب زیادہ نہیں ہوتا ہے، خالق سردی سے خشک اور سخت ہو چکی ہوتی ہے، ملنا۔ اور پھر آگے آ جائے گا سنتوں میں یہ خلال بھی، اف اف۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ خلیے، بعض دفعہ مزدوروں کے یہاں مٹی جم جاتی ہے، براجم اس کو کہا گیا۔ ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہے، مگر ہم سیکھنے والے۔ تو یہ دوسرا فرض یہاں تک، تیسرا فرض پھر مسح، چوتھا فرض پھر، اور ان تینوں جو دھونے والے اعضاء ہیں، کل عرض کر دیا تھا، یہ 3 بار مل کر اس طرح دھونا ہے کہ ایک روایت میں ہے ناخن برابر، لیکن اس سے بھی ترمذی کی ایک روایت میں بال برابر۔ اللہ، اب سر کا بال توڑے پھر یہاں لگا لیں، اتنی جگہ اگر خشک رہ گئی، اور عموماً یہ ایڑیاں خشک رہ جاتی، اور ایڑیاں خشک رہنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے اور پھر واپس جا رہے تھے، تو جلدی میں عصر کا ٹائم ہوا، عصر کے ٹائم ہونے پر بس وقت قریب نکلنے والا تھا عصر کا، کہیں پانی کی تلاش تھی، پہنچے تو کہیں تالاب تھا چھوٹا سا بارش کا، اس سے جلدی وضو کر کے آئے، اب جماعت کی جگہ پر پہنچنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا بس جلدی ایڑی، آپ نے اتنا ہی فرما دیتے نا تو بھائی ایڑی خشک ہے، جا کے واپس، لیکن جو لفظ بخاری مسلم میں ہے، اللہ، وہ بھی صحابہ سے فرمایا، حالانکہ وہ صحابہ وہ ہمیں، وَيْلٌ لِّلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ وَفِي رِوَایَةٍ قَالَ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ حالانکہ وضو کرے، نماز کے لیے بیچاری ڈل، ویسے کوئی کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، منہ ہاتھ دھونا، فریش ہونا ہے ذرا نا، کیا نماز کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلانا تھا۔ امت میں ہم جیسے غافل آئیں گے کہ باریں لگی ہے اور رش لگا ہوا ہے، جلدی وضو، ادھر خشک ہے، کوہنیاں عموماً خشک ہوتی، کن پٹی کے دیکھو ادھر تو خشک ہے، ایڑی دیکھو تو خشک ہے، اس کو یہاں سے بھیجنا پڑتا بھی۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذرا آپ تھوڑا سا توجہ کر لیا کر، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ اس لیے میرے عزیزو 4 فرائض، تو یہ 4 فرائض اہتمام سے ادا کرنا ہے۔ آج تو باری ہے سنتوں کی، لیکن خیر عرض کر رہا تھا کہ وضو کامل 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک تو کیا، 4 فرض ادا کرنے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ یہ 4 فرض، ایک تو 4 حقوق یاد کر لیں ہر شخص، اور اس کو آگے بڑھائیں، اپنے گھر میں تعلیم کریں، اپنے بچوں کو ابھی سے سکھائیں۔ آپ نے ابھی سے اپنے بچوں کو مسنون سنت طریقے نماز کا، ہم نے وہ چھوٹی سی کتابچہ بھی میں نے بنایا تھا، اس کی تصویروں کے ساتھ، یہ 51 سنت، 6 فرض 13 واجب، اور یہ 51 سنتیں پورے ریفرنس کے ساتھ، وہ چھوٹا سا کتابچہ بچوں کے لیے بنایا، بہت چل گیا الحمدللہ، لیکن وہ سکھانے کے عمل، وہ بچوں کے لیے الگ اسی لیے بنایا تھا، یہ بڑوں کے لیے بنایا، خواتین کے لیے بھی الگ اسی لیے بنایا ہے کہ اس پر بڑی محنت کی ہے الحمدللہ۔ تو یہ بچوں کو سکھانے کا، اگر آپ بچوں کو نماز سکھائیں گے ابھی سے، تو
زندگی کے آخر سانس تک آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ کہ وہ نماز پڑھتا رہے گا، آپ کا بچہ سنت کے مطابق آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے اس کو تعلیم کو آگے بڑھائے، چار فرائض اور قرآن کی آیت کے ریفرنس سے کہ یہ جو آیت اس کو نکالیں اور اس کو یاد کریں، کم از کم وہ آیت نہیں تو 4 فرض یاد کریں، اور آگے 13 سنتیں ہیں، میں نے ریپیٹ کر لیا، آج دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 فرائض یاد کر لیں، 4 حقوق یاد کر لیں، اگلے مرتبہ انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی جگہ پر 13 سنتیں، کیونکہ سنت کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث عرض کرتا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کے لیے ایک چستی ہوتی ہے، اور ہر چستی میں کبھی سستی بھی آ جاتی ہے۔ آدمی جب کرتے 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 بڑا چست ہوتا ہے نا، تو نفلوں پر نفلیں، تلاوت پر تلاوت، صدقہ پر صدقہ خوب کرتا ہے، عمرے پر عمرہ خوب کرتا ہے، لیکن آگے کہیں ڈھیلا بھی پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ڈھیلا پن ہے، اس ڈھیلے پن میں جو میری سنت پر رہا وہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا، جو اس ڈھیلے پن میں بھی میری سنت سے نیچے آ گیا وہ ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ تو اب ہم چست ہیں یا سست ہیں؟ اور اس سستی میں بھی اگر ہم سنت کو نہ اپنائیں تو پھر بہرحال زبان نبوت کا بول ہے، ہم کدھر جائیں؟ پناہ ہے تو دامن نبوت میں ہے، ان مبارک اعمال سے۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ اب 13 سنتیں انشاءاللہ آغاز کریں گے اگلی مجلس میں۔ پہلے 4 فرض اچھا یاد ہی ہوں گے سب کو، لیکن تازہ، اور پھر 13 سنتیں سیکھیں گے انشاءاللہ، آپ اس میں تعلیم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الغافرین، آمین۔